یہاں پر جو یونیورسٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو 50% تک اسکالرشپ پرووائڈ کر رہی ہیں، جو کہ بعض صورتوں میں 70% سے 100% تک بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر رہنا اور پڑھنا باقی تمام یورپین کنٹریز کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا سستا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس اسٹڈی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ آن ایوریج یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ 1000 یورو کے راؤنڈ اباؤٹ آسانی سے کما لیتا ہے۔ یہاں پر جو لوگ ورک ویزا پہ کام کر رہے ہیں نا، وہ بھی آن ایوریج 1500 سے 3000 یورو تک جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ ایجنسی کی طرف سے آپ کا ویزا 100% گارنٹیڈ ہے۔ نارتھ سائپرس میں اسٹڈیز کے لیے آپ نے کبھی بھی کسی ایجنٹ کو پیسے نہیں دینے۔ ہیلو ڈیئر ویورز، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایک خاص اپرچونٹی لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وہ شخص جس کو پڑھنے کا شوق ہے وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ابراڈ جانے کی تو ہر اسٹوڈنٹ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ کسی طرح کسی یورپین کنٹری میں پڑھنے کا موقع ملے، لیکن یورپ تو کیونکہ یورپ ہے، ہر کوئی وہاں جا کر پڑھنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا خواب ہے ملک سے باہر جا کر پڑھنا اور یورپ میں جا کر پڑھنا، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ویورز، آج ہم آپ کو ایک ایسے یورپین کنٹری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں پر جا کر ایسے لوگ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں جو عموماً کسی یورپین کنٹری میں پڑھنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، تو اس کنٹری کا نام ہے نارتھ سائپرس۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ نارتھ سائپرس کا شمار یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے، اور اس جگہ کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ یہ جگہ باقی تمام یورپین کنٹریز کے مقابلے میں انتہائی سستی ہے۔ اس جگہ کی ایک ہسٹری ہے، ہم اسے پراپر کنٹری تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ٹرکش گورنمنٹ کے زیر سرپرستی ہے، لیکن اپنے تمام داخلی اور خارجی امور میں آزاد ہونے کی وجہ سے ہم اسے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو یورپ میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے نارتھ سائپرس کسی جنت سے کم نہیں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن چند اہم باتوں کا ذکر میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر رہنا اور پڑھنا باقی تمام یورپین کنٹریز کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا سستا ہے۔ دیکھیے، اگر جب بھی ہم کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو سب سے اہم چیز جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے اکنامک فیکٹر۔ تو اکنامکلی یہ جگہ بہت فیزیبل ہے، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یہاں پر یونیورسٹی فیسز، لیونگ ایکسپینسز اور دوسرے تمام طرح کے اخراجات ہوئے باقی تمام یورپین کنٹریز کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں۔ ویسے میں اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کو نارتھ سائپرس کی یونیورسٹیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ابھی آپ اتنا جان لیں کہ فیوچر میں نارتھ سائپرس ایک ایجوکیشنل ہب بننے جا رہا ہے، یہاں پر اسٹوڈنٹس کو بہت اچھا ایکسپوجر ملے گا، کوالٹی ایجوکیشن ہے، اور سب سے بڑی بات ہے افورڈیبل ہے، کیونکہ یہاں پر جو یونیورسٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو 50% تک اسکالرشپ پرووائڈ کر رہی ہیں، جو کہ بعض صورتوں میں 70% سے 100% تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے جب آپ ہم سے کنسلٹنسی کے لیے رابطہ کریں گے۔ یہاں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا آسان ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیز کا ایڈمیشن کرائیٹیریا باقی یورپی یونیورسٹی کے مقابلے میں کافی آسان ہے، ڈاکومنٹیشن ایزی ہے۔ اگر آپ نے آئلٹس کیا ہوا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے آئلٹس نہیں بھی کیا تو بعض صورتوں میں اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویزا کا حصول انتہائی آسان ہے۔ اگر ویزا کی بات کی جائے تو ویورز، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی یورپین کنٹری کا ویزا حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن نارتھ سائپرس کا ویزا اور خاص طور پر اسٹڈی ویزا حاصل کرنا کافی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نارتھ سائپرس خود انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ نارتھ سائپرس کا مین سورس آف انکم یہاں کی یونیورسٹیز اور ٹورزم ہے۔ اس لیے نارتھ سائپرس کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں اور اسٹڈی کریں۔ اس چھوٹے سے آئی لینڈ کے اوپر تقریباً 19 یونیورسٹیز ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کالجز بھی ہیں۔ اور ویورز،
اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس اسٹڈی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، ورک کر سکتے ہیں۔ اسٹڈی کے ساتھ کام کرنے کی شرائط یہاں پر اس طرح سے سخت نہیں ہے جس طرح کے باقی یورپین کنٹریز کے اندر ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنے فری ٹائم میں آسانی سے جاب کر سکتے ہیں اور جاب مل بھی جاتی ہے اور ارننگ بھی ریزنیبل ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھائی کے ساتھ جاب کر کے کم سے کم اتنا ضرور کما سکتا ہے کہ وہ اپنے یونیورسٹی کے ایکسپینسز، اپنے لیونگ ایکسپینسز نکال کے وہ اپنے گھر پہ بھی اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ بھجوا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آن ایوریج یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ 1000 یورو کے راؤنڈ اباؤٹ آسانی سے کما لیتا ہے، اور اتنی سیلری والی چھوٹی موٹی آپ کہہ سکتے ہیں ڈلیوری کی جاب شاپس میں، مالز میں اور ہوٹلز وغیرہ میں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اچھا ویورز، یہاں پر میں ایک اہم بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، کسی بھی دوسرے کنٹری میں جا کر جاب کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش آتا ہے وہ ہوتا ہے لینگویج کا، اور نارتھ سائپرس میں چونکہ ٹرکش لینگویج یوز ہوتی ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ دوسری لینگویجز کی نسبت تھوڑی آسان اس لیے ہے کہ اس میں بہت سے ورڈز جو ہیں وہ اردو لینگویج کے ہیں، لہذا اسٹوڈنٹس بہت جلد ہی یہاں پر بیسک لیول کی جو کم سے کم اتنی ٹرکش لینگویج جو ہے وہ ضرور سیکھ لیتے ہیں کہ جس کی مدد سے وہ اپنی جو جاب کی روٹین اسائنمنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دے دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جاب آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور یہ جاب کو ریٹین بھی کر پاتے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی پاکستانی، انڈین اور بنگالی اسٹوڈنٹس اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں، تقریباً وہ سب کے سب ہی اپنی اسٹڈی کے ساتھ کوئی نہ کوئی جاب کر رہی ہیں اور اپنی اسٹڈیز کے علاوہ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، جو کہ ایون ان کے اپنے کنٹریز میں رہ کر پاسبل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کو ہی لے لیں تو یہاں پر ہائر ایجوکیشن جو ہے اول تو وہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہے، اور اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹڈیز کے ساتھ کوئی جاب کرنا بھی چاہے تو جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، اور اگر جاب مل بھی جاتی ہے تو اس سے بمشکل جو ہے وہ اسٹڈی کا ہی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو اخراجات ہیں وہ برداشت کیے جا سکتے ہیں، فیملیز کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ لیکن یہاں نارتھ سائپرس میں معاملہ الگ ہے۔ یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کسی طرح سے شروع والے جو اخراجات ہوتے ہیں نا ان کو مینج کر کے ایک بار یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے تو اس کا اور اس کی فیملی کا فیوچر کافی حد تک محفوظ ہے۔ ویسے ایک بات یہاں پہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ میں پرسنلی پڑھائی کے ساتھ کمائی کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے ساری زندگی کمانا ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو پڑھائی کے چند سال ہوتے ہیں نا اس میں انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں انسان پڑھائی ہی کرے، یعنی پورا فوکس جو ہے وہ پڑھائی پر ہی ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ لگی جو ہے ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، ہم خود بھی جب اسٹوڈنٹ تھے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی کام ہمیں کرنا پڑا، اسٹڈی کے ساتھ ہم کام کرتے رہے تھرو آؤٹ اپنی ڈگریز، تو یہ مجبوراً جو ہے انسان کو اسٹڈیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اسٹڈیز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنا اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نارتھ سائپرس جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر جاب اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں اور ارننگ جو ہے وہ بھی مناسب ہے۔ یہاں پر جو لوگ ورک ویزا پہ کام کر رہے ہیں نا وہ بھی آن ایوریج 1500 سے 3000 یورو تک جو ہے وہ کما رہے ہیں، اور آپ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی یہاں پر کریئر سیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس موضوع کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، متضاد رائے ہے، تو اس لیے فی الوقت جو ہے میں ورک آفٹر جو اسٹڈی کا موضوع ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ لوگ جو ہے عموماً ہائر اسٹڈیز کے لیے جو ابراڈ جاتے ہیں وہ اپنی بیچلر ڈگری کے بعد جاتے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے چونکہ بندہ اتنا میچور نہیں ہوتا تو اس کو ابراڈ نہیں جانا چاہیے، لیکن نارتھ سائپرس میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آپ انٹر کے بعد بھی آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت اچھا ایکسپوجر ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 96 نیشنلٹیز ہیں جن کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن ہوگا۔ اچھا، یونیورسٹیز اور اسٹڈیز سے ہٹ کر بھی اگر بات کی جائے تو نارتھ سائپرس ایک کمال کی جگہ ہے۔ یہ پورا علاقہ ایک آئلینڈ پر مشتمل ہے اور اٹ سیلف ایک سیاحتی مقام ہے۔ یہاں پر نہایت خوبصورت بیچز ہیں، ہسٹوریکل پلیسز ہیں،
اور نیچرل سینری کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے. یہاں پر ٹریفک اور صفائی کا نظام بہت اچھا ہے, یہاں پر موسم بہت اچھا ہے اور لوگ بہت اچھے ہیں. یہاں پر تقریباً سارا سال ہی پوری دنیا سے سیاح جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اگر آپ یہاں پر رہ رہے ہیں تو یقین جانیے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کسی پکنک اسپاٹ کے اوپر جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں. غرض بتانے کے لیے بہت کچھ ہے, اگر سارا کچھ بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. ابھی میں اپنے ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گا. ویورز, ابھی میں آپ لوگوں سے پاکستان ایجوکیشن پروگرام کے فورم سے مخاطب ہوں, اور آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم اور اویئرنیس کے حوالے سے ہمارے فورم کی کیا خدمات ہیں. شروع سے ہی ہمارا فوکس صرف ایجوکیشن نہیں بلکہ کوالٹی ایجوکیشن رہا ہے. ہمارے چینل پہ جتنا بھی کنٹینٹ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ کو کوالٹی نظر آئے گی. اور اگر کسی چیز میں کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے تو ایٹ لیسٹ کنٹینٹ کی حد تک آپ کو کوالٹی ضرور ملے گی. ویورز, ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کنسلٹنسی کی بات کی تھی, تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم فی الوقت تو اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل اسٹڈیز کے لیے کوئی ڈائریکٹ کنسلٹنسی نہیں دے رہے, لیکن جو ادارے ایسا کر رہے ہیں اس پہ ہماری نظر بھی ہے اور کچھ ادارے ہمارے کانٹیکٹس میں بھی ہیں. اگر آپ لوگ ہم سے نارتھ سائپرس کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے حوالے سے یا کنسلٹنسی کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایک ایسے ریلائبل فورم کو ریفر کریں گے جن پہ ہمارا اعتماد ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو صحیح طرح سے گائیڈ بھی کریں گے, فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, اور کنسلٹنسی کی حد تک کوئی چارجز بھی چارج نہیں کیے جائیں. جی بتا رہا ہوں کہ جو کنسلٹنسی ہے بالکل فری ہے, اس کے کوئی چارجز نہیں. دیکھیں ویورز, اگر اسٹوڈنٹس ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں نا تو ان کو کسی نہ کسی ادارے یا ایجنٹ وغیرہ کی ہیلپ لینی ہی پڑتی ہے, اور بعض اوقات یہ ہیلپ بڑی مہنگی ثابت ہوتی ہے. ہمارے ادھر پاکستان انڈیا کے اندر یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں اور کچھ نام نہاد جو کنسلٹنسی کے ادارے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کا جو حشر کرتے ہیں اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. وقت کا ضیاع, پیسے کا ضیاع, اور سب سے برا یہ کہ اپنے تھوڑے سے منافع کے لیے اسٹوڈنٹس کی پوری لائف تباہ کر دیتے ہیں, اور بعض کا اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے پھنسا دیتے ہیں کہ پھر وہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے. لیکن ویورز, نارتھ سائپرس کے حوالے سے میں آپ کو اسپیسیفکلی بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر انٹری بہت آسان ہے. آپ بغیر کسی ایجنٹ کے, بغیر کسی کنسلٹنسی کے, اپنی ریسرچ کی بیس پہ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں. اور ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ نارتھ سائپرس میں اسٹڈیز کے لیے آپ نے کبھی بھی کسی ایجنٹ کو پیسے نہیں دینے, کیونکہ ایجنٹس کو پیسے نارتھ سائپرس کی یونیورسٹیز دیتی ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ نارتھ سائپرس اس جگہ کو ایجوکیشنل ہب بنانے کے لیے انویسٹ کر رہا ہے, لہٰذا یہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرنے کے لیے خود ایجنٹس کو کمیشن دیتی ہیں, لہذا آپ نے کسی ایجنٹ کو پیسے نہیں دینے ہیں. بہرحال آپ کسی کے ہیلپ کے بغیر بھی نارتھ سائپرس اسٹڈیز کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی اور آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا, اور اس کے علاوہ ویزا وغیرہ اور دوسرے معاملات میں بھی مشکلات وغیرہ کا سامنا جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آسانی سے اور مناسب وقت میں ہو جائے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کریں. یہاں پہ میں ایک بات مزید آپ لوگوں سے کلیئر کرتا جاؤں کہ ہمارا رابطہ کسی لوکل ایجنسی سے نہیں ہے. اگر آپ ہم سے کنسلٹنسی کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ٹرکی کی ہی ایک ایجنسی کے جو ہے وہ حوالے کریں گے جو کہ ٹرکی یا نارتھ سائپرس میں بیس کرتی ہے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی کنسلٹنسی کے لیے وہاں کی یونیورسٹیز کے ڈائریکٹ کانٹریکٹ میں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ریفرنس سے نارتھ سائپرس میں اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو کنسلٹنسی کے لیے جس ایجنسی کے سپورٹ کریں گے وہ آپ کو آپ کے رابطہ کرنے سے لے کر نارتھ سائپرس کی یونیورسٹی کے اندر آپ کے ایڈمیشن اور کلاسز سٹارٹ ہونے تک مکمل فیسیلیٹیٹ کرے گی. آپ کو نہ صرف گائیڈ کیا جائے گا بلکہ ایک طرح سے آپ کی کریئر کاؤنسلنگ بھی کی جائے. آپ نے صرف بیسک کرائٹیریا پورا کرنا ہے, باقی سارا کام ایجنسی کرے گی. آپ کو کسی قسم کی پریشانی یا بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے, نہ ڈاکومنٹیشن کے لیے, اور نہ ہی
ویزا وغیرہ کے لیے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایجنسی ہے وہ چونکہ ٹرکی میں ہی بیس کرتی ہے، اس لیے ویزا وغیرہ کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگر آپ کے اینڈ پہ ساری چیزیں پوری ہیں تو ایجنسی کی طرف سے آپ کا ویزا 100% گارنٹیڈ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجنسی آپ کا ویزا ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے. اور جو تھوڑی بہت ایفرٹ آپ کو کرنی بھی پڑے گی، لائک آپ نے ایمبیسی میں جانا ہے، ویزا کے لیے جو انٹرویو وغیرہ دینا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ایجنسی آپ کو نہ صرف گائیڈ کرے گی بلکہ ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی. اور چونکہ ایجنسی یہاں کی یونیورسٹیز کے کانٹیکٹ میں ہے، تو اگر آپ ایڈمیشن کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں تو نارتھ سائپرس میں آپ کی مطلوبہ یونیورسٹی اور مطلوبہ ڈپارٹمنٹ میں آپ کا ایڈمیشن کروانا ایجنسی کی ذمہ داری ہے. آپ نے صرف کرائیٹیریا پر پورا اترنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کسی خاص ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جہاں تک پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے تو اس میں آپ کے ویزا کے ایکسپینسز ہیں، آپ کی ٹریولنگ کاسٹ ہے اور یونیورسٹیز کی فیسز وغیرہ ہیں. ان سب چیزوں کو آپ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ سے اور متعلقہ اداروں سے کراس چیک کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے ہاں کسی قسم کی اوور چارجنگ وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور ویورز، اب ویڈیو کے اختتام پہ میں آپ لوگوں سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے دوران میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ میری ذاتی ریسرچ پر مبنی ہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہے. دیکھیں، کسی دوسرے ملک میں جانا، کوئی خاص ڈگری کرنا، یہ سب کچھ ایک بندے کی پوری زندگی کا سوال ہے. تو ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ آپ کی پوری لائف سپوائل کر سکتی ہے. اس لیے آپ نے اس معاملے میں خود کی ریسرچ ضرور کرنی ہے اور اچھی طرح سے تسلی کر لینی ہے. صرف اس بات پہ نہیں رہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی علی عدنان نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں تو ٹھیک ہے سب کچھ اوکے. ہاں، اپنے محدود علم کی روشنی میں میں جو بھی جانتا تھا وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا، لیکن یہ میرا اوپینین ہے، ریکمنڈیشن نہیں ہے. اس لیے آپ نے خود سے ان ساری باتوں کو جو ہے وہ ریسرچ کرنا ہے، اچھی طرح سے دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. اور جس ایجنسی کے سپرد ہم آپ کریں گے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بھی جانچ پڑتال کریں، اس کی بھی ویریفیکیشن کریں. ہاں، ہم نے اپنے طور پہ کر لی ہے، ڈیفینیٹلی اب جس پہ ہمارا ٹرسٹ ہے ہم آپ کو اسی کو ریفر کریں گے، لیکن آپ نے بھی جو ہے وہ کراس ویریفیکیشن کرنی ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. اس لیے میں اس حوالے سے کافی زیادہ محتاط ہوں. جب میں نے اس ویڈیو کو بنانے کا ارادہ کیا تھا تو تب میں نے سوچا تھا کہ 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا، لیکن چونکہ ٹاپک ہی اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ مختصر کرنے کے باوجود ویڈیو کافی لمبی ہوگی. اب میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. ملتے ہیں اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے اندر، جس کے اندر میں آپ لوگوں سے نارتھ سائپرس کی یونیورسٹیز کی ڈیٹیل شیئر کروں گا اور اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.